فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لمقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا الاسلام دین اللہ الذی اصطفاہ لنفسہ ولا عوج لانتسابہ۔ سب مل کے صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وہ علی جو امیر مومنان ہے، وہ علی جو امیر مومنان ہے، وہ علی جو اول مردان ہے، وہ علی جو بولتا قرآن ہے، وہ علی جو پناہ بے کسان ہے، وہ علی جو جرأت انسان ہے، وہ علی جو چہرہ یزدان ہے، وہ علی جو مصدر ایمان ہے، وہ علی جو دین کا سلطان ہے، وہ علی جو وقار انس و جان ہے، وہ علی جو مولائے متقیان ہے، جس کا اسم گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سب پڑھیے مولانا۔ وہی مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمانے کہ ان ھذا الاسلام دین اللہ۔ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے اتباع کرنے والوں، اے میری پیروی کرنے والوں، ان ھذا الاسلام دین اللہ، یہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ الذی اصطفاہ لنفسہ، جس دین کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا۔ نہج البلاغہ ہے، ان ھذا الاسلام دین اللہ، یہ اسلام جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، اور ایک ایسا دین ہے کہ الذی اصطفاہ لنفسہ، جس دین کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا۔ اور اس دین کا دوسرا کمال یہ ہے کہ لا عوج لانتسابہ، اس دین میں نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی ریب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ کا چنا ہوا دین ہے، اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ ان ھذا الاسلام دین اللہ، اللہ کا دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، اور اس میں کوئی کجی یا کوئی کمی یا عیب یا ریب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اس دین کا بھیجنے والا خدا رحمان ہے، دین کا لانے والا جبرائیل عرش مکان ہے، دین کا پہنچانے والا محمد سے انسان ہے۔ اس دین کے آئین کا نام قرآن ہے، اس دین کے ماننے کا نام مسلمان ہے، اس دین کا محافظ کل ایمان ہے، اس دین کا وارث امام زمان ہے، جو وابستہ ہے وہی صاحب ایمان ہے، اور جو اس دین کا مخالف وہ پکا شیطان ہے۔ پڑھیے صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب ہوں ہاں ہوتی ہے نا تو ذرا سا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو تھوڑا یہ بچے جو سامنے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہمارے لیے بہرحال تو ہیں
مستقبل کے بہترین سامنے انشاءاللہ بنیں گے. یہ آنے والے دور میں یہ آگے بیٹھیں گے، پیچھے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. وہ پیچھے والے جو بیٹھے ہیں وہ پہلے بھی آگے بیٹھتے تھے مگر اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ آگے ہی بیٹھیں گے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. تو باشعور سامعین پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور جو بچے ہیں بیچارے آگے بیٹھ جاتے ہیں. بڑا امتحان ہوتا ہے بھائی. تو یہ امتحان بڑا مسلسل میں دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اس امتحان میں اللہ ہمیں کامیاب کرے. ایک صلوات اور پڑھیے بآواز بلند. تھوڑا بیٹے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. آپ کہیں بیٹھیے بھائی. ارے آپ کو تھوڑی کہنا، بیٹھیے آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ. آپ تھوڑا یہ قلب مجلس ہے، یہ زینت مجلس ہے. آگے بیٹھیے گا تو ہمیں بھی لطف آئے گا اور ہم بھی کو سنائیں گے. ورنہ اگر آپ مرجھائے بیٹھیں گے تو ہمارے پاس مرجھائی بھی مجلس ہے، ہم وہی پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی. سب پیچھے بیٹھے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آئیے میں آگے آ جائیں. انشاءاللہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ مولا اس فرش صدقے میں سب کو صحتیاب کریں انشاءاللہ. سب شفائے کامل و عاجل پائیں گے. بابا جب اللہ صلوات پڑھیے. تو دین کا بھیجنے والا خدا رحمان ہے. دین کا لانے والا جبرائیل عرش مکان ہے. دین کا پہنچانے والا محمد سا انسان ہے. اور دین کے معنی کا نام ایمان ہے. اس کے آئین کا نام قرآن ہے. اس کا محافظ کل ایمان ہے. اور اس دین کا وارث امام زمان ہے. اور جو بھی اس دین کا مخالف اس کا پکا شیطان ہے. وہ صلوات پڑھیے بآواز بلند. مولا کائنات والے ان ھذا الاسلام دین اللہ، اسلام اللہ کا دین ہے. الذی اصطفیٰ لنفسہ، جس دین کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا. اور ایسا دین ہے کہ لا عوج للانتساب، اس دین میں کوئی کدی، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی ریب نہیں ہے. دین کا نام اسلام ہے. جب میں کہوں گا تب نعرے لگانا ہے، پہلے نہیں. دین کا نام اسلام ہے. اب چونکہ دین بڑا قیمتی تھا لہذا اللہ نے اس قیمتی دین کے لیے انسانوں کے سب سے محافظ حفاظت کے لیے 2 شخصیتوں کو چنا ہے. مردوں میں جناب ابو طالب کو چنا، عورتوں میں جناب خدیجہ کو چنا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. مردوں میں اللہ نے جناب ابو طالب کو چنا. ابو طالب کون ہے بیٹا؟ مولا علی کے ڈیڈی. ہاں ماشاء اللہ. صلوات پڑھیے بآواز بلند. یہ ہے بولو کو فائدہ. تو مولا کائنات کے والد جناب ابو طالب، لیکن نام تو ان کا عمران تھا. بیٹے نام جو ہے عمران تھا. ابو طالب تو آپ کی کنیت ہے. وہ اصل میں ان کا نام کیا تھا؟ عمران نام تھا. اور میں اکثر پڑھتا ہوں جناب ابو طالب کے دشمنوں نے پہلا کام یہ کیا کہ نام پر پردہ ڈال دیا، کنیت کو مشہور کر دیا. نام کو چھپا دیا اور جو کنیت کو مشہور کیوں؟ یہ کہ آپ کو معلوم ہے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ آل عمران. پردہ اس لیے ڈالا گیا تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ وہ کون سا عمران اس کے اللہ قصیدہ اللہ پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو ایک ہے جناب ابو طالب اور ایک ہے جناب خدیجہ. یہ 2 شخصیتیں ہیں. ایک محسن اسلام، ایک محسنہ اسلام. ایک امیر عرب، ایک ملکۃ العرب. ایک ابو الائمہ، ایک ام الائمہ. مگر وہاں ہو دنیا پر نہ محسن اسلام جناب ابو طالب کو چھوڑا اور جہاں جناب خدیجہ کو بخشا. جناب ابو طالب کو بھی، یہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ ان 2 سے بہت ناراض ہیں، بہت ناراض ہیں. اب یہاں پڑھنے میں کوئی حرج تو ہے نہیں، انشاءاللہ سب ہمارے اپنے ہیں اور کوئی غیر تو سن نہیں رہا ہے. یہ 2 شخصیتوں سے یہ ہمارے یہاں بڑے بھائی بہت ناراض ہیں. ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ. اور ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ نہ معلوم آپ کیوں ناراض ہیں. نہ بیان کریں الگ بات ہے، مگر ہمیں خوب معلوم ہے
کیا آپ یہ دونوں کیوں نہ سنیے؟ دنیا جناب ابو طالب لیے خفا ہے کہ چونکہ ابو طالب نام ہے علی کے باپ کا، اور جناب خدیجہ لیے ناراض ہیں کہ خدیجہ نام ہے شہزادی زہرا کی ماں کا۔ پڑھیے صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور دونوں قصیدہ اللہ نے قرآن میں ایک ساتھ ایک ہی سورہ میں پڑھا ہے، محسن اسلام کا بھی اور محسن اسلام کا بھی۔ جب اللہ جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھنے پر آیا تو کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھیں دونوں کا ایک سورے میں، دونوں کا، جناب ابو طالب کا بھی اور جناب خدیجہ کا بھی۔ جناب خدیجہ کے لیے کیا کہا؟ وَوَجَدْتَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو محتاج پایا، صاحب ضرورت پایا، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ یا اللہ جناب خدیجہ قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ اے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، محتاج پایا، تو کیا آپ کو غنی نہیں بنایا؟ جسے دنیا غنی بنائے وہ اور ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں کیا۔ اور جسے جناب خدیجہ غنی بنائیں اور کیا کہا اللہ نے؟ کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ اللہ نے جناب خدیجہ کے دولت سے سرکار دو عالم غنی بنایا ہے۔ اس بات پر سارے مفسرین اپنے ہوں یا پر سب متفق ہیں۔ مودود لکھا فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، اللہ نے سرکار دو عالم کو جناب خدیجہ کے مال سے غنی بنایا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ غنی کون بنا رہا ہے؟ جناب خدیجہ۔ اور اللہ کہہ رہا میں نے غنی بنایا۔ دنیا کتابیں پڑھ کے ہمیں بتائے کہ اللہ نے کب کسی کافرہ کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ مال خدیجہ کا، مال ہے خدیجہ کا، اور اللہ خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے۔ اللہ جناب خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے۔ یا اللہ یہ خدیجہ کا مال کو اپنا مال کیوں کہا؟ بھئی اپنا مال تو کہنا اس وقت درست ہوتا کہ جب اللہ جناب خدیجہ کے گھر میں اور شہر میں جواہرات کی بارش کرتا، ہیرے و جواہرات برستے، اشرفیاں برستی، درہم و دینار برستا، اور صبح سویرے جناب خدیجہ اپنے کنیزوں کو لے کے اٹھتی اور سارے وہ مال کو جمع کر لیتی۔ تب اللہ کہتا کہ ہم نے غنی بنایا خدیجہ کے دولت سے۔ یہ جناب خدیجہ کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا، ہم نے دیا، ہمارا مال ہے۔ یا اللہ بتا دیتا فلاں مقام پر جواہرات گڑے ہوئے، جاؤ گھر نکال لو، تو نہ مال دیا، نہ اشرفی دی، نہ پیسہ دیا، نہ درہم و دینار، نہ جواہرات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے مال سے تمہیں غنی بنایا۔ یا اللہ خدیجہ کا مال تیرا اپنا کیسا ہو گیا؟ مال تو تم نے بھیجا نہیں۔ کہا سنو، مال جو ہے خدیجہ کو ہمارا ہی مال ہے۔ ہم نے ان کے مال کو اپنا اس لیے کہا تاکہ تمہیں کو معلوم ہو جائے کہ بغیر وسیلے کے یہاں کچھ نہیں ملتا۔ اب اگر تمہیں کچھ چاہیے تو وسیلہ بنا لینا۔ صلوات پڑھیے بابا جے بلند۔ اللہ نے کہا اے میرے محمد جاؤ خدیجہ کے ہاں، دین کو مال کی ضرورت ہے اور مال لے آؤ۔ تو سرکار تو عالم کو مال کی ضرورت تھی تو اللہ نے وسیلہ بنایا خدیجہ کا، اور بنا کے بتایا اے مسلمانوں، اے میرے ماننے والوں، اب اگر مال کی ضرورت ہو تو ڈائریکٹ تمہیں نبی کو نہیں تھا، تمہیں کیا دوں گا؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ براہ راست تو ہم نے خدیجہ اپنے پیغمبر کو نہیں دیا، مال تو ہمارا ہی ہے، مگر جاؤ لے آؤ، تو براہ راست ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اب سنیے خدیجہ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم میں سارے اللہ سے مانگتے ہیں،
یا اللہ مال دے دے، یا اللہ مال دے دے، یا اللہ مال دے۔ تو سنیے، جو اللہ سے مانگے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو خدیجہ مجھے اسے اللہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ کیا کہا؟ ہم نے آپ کو غنی بنایا، مال تھا خدیجہ کا۔ اب جب جناب خدیجہ نے اپنا مال دے دیا، تب لوگوں نے کہا کہ خدیجہ کا مال پاک و طیب و طاہر تھا۔ وہ زمانہ ایسا تھا میرے خاموش سامعین کہ جس زمانے میں سود کا کاروبار اس قدر تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ ہر گھر ملوث تھا، ایسا ماحول تھا۔ اور ایسے ماحول میں اللہ نے جناب خدیجہ کا مال کو اپنا مال کہا، اپنا مال کہہ کر، اور نبی کو دلوا کا اعلان کیا کہ اگر مال پاک نہ ہوتا تو میں کیسے دلواتا۔ پڑھیے صلوات پر محمد اور آل محمد۔ پاک مال، تو مال بھی پاک اور ذات بھی پاک۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک مال ایک ذات۔ جناب خدیجہ کا مال بھی پاک تھا، دلیل دلوایا نبی پاک کو۔ جناب خدیجہ کی ذات بھی طیب و طاہر تھی، دلیل سارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ خدیجہ اس ذات کا نام ہے یقال فی زمان الجاہلیہ الطاہرہ۔ خدیجہ اس ذات کا نام ہے جس ذات کو زمانے کفر میں طاہرہ کہا جاتا تھا۔ زمانے کفر، اس زمانے کو کفر کا زمانہ کہا گیا ہے، اور اس کفر کے دور میں جناب خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اگر میں اس زمانے کے ماحول کو پڑھنے پا جاؤں تو یہ فقرہ بہت ہے۔ ایسا کثیر ماحول تھا کہ ایک صاحبہ تھیں جن کا نام تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے گھر کے چھت پر جھنڈا لگا کر رکھتی تھیں کہ پہچان ہو جائے۔ ایسے ماحول میں کسی ذات کا طاہرہ کہلانا کیا ایسا آپ آسان سمجھتے ہیں؟ پڑھیے صلوات بآواز بلند۔ 17 القاب میں سنا چکا ہوں، ان میں سے ایک لقب آپ کا طاہرہ ہے۔ یہ جناب خدیجہ کا لقب ہے طاہرہ۔ تو آپ مجھے بتائیے، جس کی ماں کا لقب زمانے کفر میں طاہرہ ہو، اگر اللہ اسی کی بیٹی کو مرکز آیت تطہیر بنا دے تو حیرانی کس بات کی ہے؟ تو مال پاک تھا، دلوا کے بتایا مال پاک ہے۔ اب جب دلوا دیا مال پاک، تو اب سارے مبصرین خدیجہ کا مال پاک تھا، مال پاک تھا، مال پاک تھا، مال پاک تھا۔ ارے تمہارے کہنے تو پاک ہوگا، اللہ نے دلوا کے بتایا پاک ہے، نہیں غور کیا آپ نے؟ اور یہ آپ نہ بولیں، بات سب سمجھ رہے ہیں۔ اگر مال چوری چلا جائے تو جملہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ارے ہاتھ کا میل گیا، ہاتھ کا میل گیا، ہاتھ کا میل گیا۔ تو مال کو ہاتھ کا میل کہتے ہیں۔ اب اگر نہ بولے مجھے شکوہ ہوگا، مال کو ہاتھ کا میل کہے بھیا جس کے ہاتھ کا میل اتنا پاک ہو، وہ بیٹی کتنا پاک ہو جو گود میں پڑ رہی ہے۔ صلوات اور محمد اور آل محمد پہ۔ لمبا والا ارے واہ واہ ہم کیوں نہیں کھاتے؟ واہ ہاں یہ ماشاء اللہ، ہاں ارے واہ ماشاء اللہ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مال طاہر تھا، اللہ نے دلوا کے بتایا طاہر ہے۔
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نام بھی طاہرہ تھا، پاک و پاکیزہ ذات. تو دو شخص، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ، ایک محسن اسلام، ایک محسن اسلام. مگر ہمارے مسلمان بھائی دونوں تو بہت ناراض ہیں. جناب ابو طالب اللہ کا عالم یجد کا یتیمن فاوا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی؟ پناہ کون دے رہا ہے؟ جناب ابو طالب. اور اللہ ابو طالب کے پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہا ہے. اے میرے بھولے بھالے مسلمان بھائیو، بسم اللہ کے بے سے لے کر سورہ ناس کے سین تک قرآن پڑھ کے مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کب کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے؟ یا اللہ ابو طالب فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے؟ توجہ ہے میرے عزیزو. میں نے سال گزشتہ پڑھا تھا کہ سرکار تو عالم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ. مومن بس وہ ہے جو مجھے اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ چاہے. یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. مقصد تو میرا کچھ اور ہے مگر سنانا آپ کو بھی ہے کہ مومن اس وقت انسان نہیں بنتا جب تک اس گھرانے کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ نہ چاہے. ہماری کیفیت کیا ہے کہ اگر 10 منٹ ہم مجلس زیادہ بڑھا دیں تو لوگ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں. آج تو لمبی ہو گئی، گھڑی دیکھنے لگتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہم مولوی بھی ہیں. ائمہ اہل بیت کے آثار میں چاہنے والوں میں ایسے ایسے چاہنے والے ملے. چلیے میں ایک چاہنے والے کا واقعہ سناتا ہوں صرف اپنے بات کو مضبوط کرنے کے لیے. ایک بار آدھے والوں سلوات پڑھیے. جناب عبداللہ بن عفیف رضی صحابی ہیں. اور دیکھیں صحابی ہوتا کیسا ہے، شیعہ اور چاہنے والا ہوتا کیسا ہے. کہا جاتا ہے نابینا تھے، نابینا تھے نہیں ہو گئے تھے. ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے 2 جوان بیٹے مولا کائنات کو قربان کیے ہیں اور نابینا تھے نہیں ہو گئے تھے. کیا ہوا؟ جنگ میں مولا کائنات نے اپنا سپہ سالار بنا تو وہ جو پیدل جنگ کرتے ان کا اتفاق بات ہے کہ دشمن کا تیر آیا، داہنی آنکھ میں لگا داہنی آنکھ شہید ہو گئی اور بائیں آنکھ میں لگا بائیں آنکھ شہید ہو گئی. تو ایسے چاہنے والے ہیں جنہوں نے اپنے 2 جوان بیٹے مولا پہ قربان کر دیے اور دونوں آنکھیں پہ قربان کر دی. انہیں کہتے ہیں شیعہ، چاہنے والے، مولائی. اب یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ مولا کی شہادت کے بعد کا ہے. لکھا ہے کوفے کے رہنے والے ہیں اور ایک دن کوفے سے شام آئے. صحابی غیر معروف تھے نہیں کہ شام آئے اور حاکم شام کو معلوم نہ ہو جائے. لکھا ہے شام آئے تو حاکم شام کو معلوم ہو گیا کہ عبداللہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ تو جانتا تھا کہ وہ خود تو آئیں گے نہیں ملنے کے لیے. تو لکھا یہ خود نکلا ملنے کے لیے. غیر معروف شخصیت نہیں تھی، خود نکلا آیا. توجہ رہے آیا تو لکھا راستے میں ملاقات ہو گئی. اور جب ملاقات ہوئی تو بہت باتیں ہوئیں. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبداللہ یہ بتاؤ تم نے قرآن پڑھا کہاں پڑھا ہے؟ کہ قرآن یہ ہے کہ نہیں جب ہم اپنے بندے کوئی نعمت لیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی نہ کوئی نعمت دیتے. کہاں ہے؟ قرآن پڑھا ہے میں نے. اللہ نے کہا ہے کہ جب ہم کوئی نعمت لیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی نہ کوئی نعمت. اچھا یہ بتاؤ آنکھیں نعمت ہیں کہاں ہیں؟ کہا اللہ لے لی. کہاں لے لی؟ کہ تمہیں اللہ نے اس سے بہتر کون سی نعمت دی؟ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر کون سی نعمت دی؟ ارے لاکھوں سلام ہو عبداللہ کے ذات پر. سینہ تان کے جواب دیتے ہیں حاکم شام اس سے بہتر کون سی نعمت ہوگی کہ تو جیسا منحوس کھڑا میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. یہ صحابی بیٹے بھی نہیں ہیں، 2 جوان بیٹے. پھر آئے. اب یہ واقعہ شہادت کے بعد کا ہے مولا علی کے. اور آج وہ بچی بھی ہے. تذکرہ مسائل کے منزل میں اکثر ہوتا ہے عبداللہ کا.
وہ راستہ بتا رہی ہے. ایک بار بچی نے کہا بابا راستہ چھوڑ کر دے. کیوں؟ کہا کوئی آ رہا ہے. کہ راستہ تنگ تو نہیں گزر جائے گا بیٹا؟ کہا اس کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں. عبداللہ سمجھ گئے آنے والا کون تھا. آنے والا کون تھا آپ کو معلوم آ گیا. پھر آیا، پھر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. باتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ بات یہاں تک آئی کہ عبداللہ کیا تم کوفے سے شام تنہا آئے ہو؟ کہنے تنہا تو آیا ہوں. ہاں تنہا آیا ہوں. کہا تمہارے 2 بیٹے تو کیا ہوئے؟ تو عبداللہ نے کہا ہم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے مولا پر قربان کر دیا. اپنے مولا پر آسان نہیں شیعہ ہونا، قربان کر دیا. تو حاکم شام کہتا ہے کہ عبداللہ تمہارے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا. کہ وہ کیسے؟ کہ علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بچا لیا اور تمہارے دونوں بیٹوں کو قربان کروا دیا. تمہارا انصاف نہیں کیا. مولا کی شہادت ہو چکی ہے. تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ نے پھر سینہ تانا اور کہا کہ میں شام یہ مت کہے کہ علی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہ پھر کہ سچ تو ہے کہ ہم نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو وہ کیسے؟ کہا کہ علی چلے گئے ہم زندہ رہ گئے. یہ جملہ ہے کہ مولا میرا چلا گیا اور میں زندہ رہ گیا. تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ ہیں صحابی کہ 2 جوان بیٹے چلے گئے مگر کہتے ہیں کہ سچ تو ہے کہ ہم نے علی کے ساتھ نہیں جانا. جناب حسن بن عدی کو کون نہیں جانتا؟ لاکھوں سلام وہ اس صحابی پر. بوڑھا نبی کا صحابی ہے اور عشق علی کے جرم میں معاویہ نے گرفتار کر لیا 18 لوگوں کے ساتھ. ایسی دردناک شہادت ہے جناب حسن بن عدی کی کہ اپنے غیروں نے جب سنا تو لکھا ہے کہ گورنر تھا کہیں کا جس کو معاویہ نے خود بنایا تھا. جب اس گورنر کو معلوم ہوا کہ حسن بن عدی کو شہید کر ڈالا گیا تو اس نے گورنری کو ترک چھوڑ دیا. کہ ہمیں نہیں چاہیے تھی گورنری. جو حاکم خود جیسے عظیم شخصیت کو شہید کر دے چھوڑ. ایسی شہادت تھی. 18 ساتھیوں سے گرفتار ہو گئے. جرم عشق علی، محبت علی، ولایت علی. بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. ہم تک تو شیعت مفت میں آ گئی بغیر کو دیے لیے وراثتاً. اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی کیا قیمت ہے. اصحاب مولا کائنات سے مجھے کتنی قربانیاں دی ہیں مولا کے چاہنے والوں نے. تو گرفتار ہو گئے 18 ساتھیوں کے ساتھ اور ایک جوان بیٹا بھی ان کا ساتھ میں تھا. لایا گیا اور لایا جانے کے بعد لکھا ہے معاویہ نے قید خانے میں ڈال دیا اس اعلان کے ساتھ کہ اگر تم نے علی سے اظہار بغاوت نے کی اور برا بھلا نہ کہا تو ہم کل تمہیں سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. معاویہ نے کہا سولی چڑھا دیں گے. قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور پھر اس کے بعد معاویہ نے ایک مخبر لگایا اس اعلان کے بعد کہ تمہیں ہم سولی پہ چڑھا دیں گے. دیکھو ان میں کیا باتیں ہوتی ہیں آپس میں. تو مخبر نے دوسرے نے خبر دی معاویہ کو کہ جیسے پیغام پہنچا کہ کل تمہیں سولی دے دی جائے گی. وہ سب تو آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. اب یہ سب واقعات سنانے کے لیے واقعاً جذبہ چاہیے. کہا وہ مبارکباد دے رہے تھے کہ چلو مصیبت دن کٹ گئے اور اس سے بہتر کون سی نعمت ہوگی. اس علی اور محبت علی کے جرم میں ہمیں سولی دی جا رہی ہے. کہ وہ تو مبارکباد دے رہے تھے، ایک دوسرے خوش ہو رہے تھے، اظہار مسرت. کہ اچھا. آج نکالا گیا اور نکالنے کے بعد کہا گیا کہ کل جمعے کا دن ہے، حج تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے اور ممبر پر جا کے علی کو برا بھلا کہنا ہے. اگر تم نے علی کو برا بھلا کہہ دیا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں، آزاد کر دیں گے، ورنہ پھر نتیجے میں سولی ہے. لکھا وہ کل کا دن آیا. آگے معاویہ، اس کے پیچھے امام جناب حسن بن عدی، تلواریں تنی ہوئی ہیں، سپاہی ہاتھوں میں خنجر تیر و کمان لیے ہوئے ہیں.
حاکم شام منبر پر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ شام والو یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ اچھا جب کہا نا برا بھلا کہنا ہے تو لکھا ہے کہ جناب حج بن عدی چپ تھے، خاموش، تو وہ خاموشی کو رضامندی سمجھ بیٹھا۔ جب کہا یہ علی کا پرانا چاہنے والا ہے، تم سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہے، تو لکھا ہے کہ جب وہ کہہ کہ ہٹا معاویہ، تو حج بن عدی آگے بڑھے، ممبر پر آئے، بغور مجمع کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ہے شام والو تمہارا امیر مجھ سے کہہ رہا ہے، تمہارا امیر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں علی کو برا بھلا کہوں۔ اب تک میرے سمجھ میں یہ نہ آیا یہ کس علی کی بات کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہ جس علی کو میں جانتا ہوں وہ تو نبی کا داماد تھا، جبریل کا استاد تھا، خیبر کا فاتح تھا، خندق کا فاتح تھا، ساقی کوثر تھا۔ ایک سال میں سینکڑوں فضائل پڑھ دیا حج بن عدی نے۔ یہ کیا وہ فضائل پڑھ رہے تھے تو معاویہ کے غلام نے بڑھ کر حج بن عدی کے ہاتھوں کو پکڑ کھینچا، یہ کہ اگر آگے پڑھے تو پھر انقلاب آ جائے گا، حکومت چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد اتارا گیا، ممبر سے لایا گیا۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ حج بن عدی کو نہلایا گیا ٹھنڈے پانی سے، بالکل برف زدہ پانی سے، اور پھر اس کے بعد گرم پانی سے، پھر ٹھنڈے پانی، پھر گرم پانی سے، 2 بار ٹھنڈے پانی، 2 بار گرم پانی سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی کے بعد گرم پانی سے نہا لیا جائے تو سرسام ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، ذہنی توازن انسان کھو دیتا ہے۔ بڑا مکار و عیار تھا معاویہ، جانتا تھا جو بات میں نے حجر سے ہوش کے عالم میں نہ کہلوا سکا، بے ہوشی کے عالم میں کہلوا لوں۔ نہلا چکا، اس کے بعد کہتا ہے کہ حجر کیا کہتے ہو علی کے بارے میں؟ کہ وہی جو کل ممبر سے کہا تھا، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، وہی جو کل ممبر سے کہا تھا۔ وہی جو کل ممبر سے کہا تھا، توجہ رہے، ممبر سے کہا تھا۔ اب حاکم شام نے کہا کہ ان سب کو قید خانے نکالو، نکالا گیا، کہ سب کے ہاتھ میں بیلچہ دے دو، بیلچہ دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ جاؤ لے جاؤ ان سب کو، ان سے کہو اپنی اپنی قبریں خود کھودیں۔ یہ تاریخ سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہ ان سے کہو کہ اپنی اپنی قبریں خود کھودیں، خود کھودیں اپنی اپنی قبریں۔ ہوتا یہ ہے مرتا کوئی اور ہے اور قبر کوئی اور کھودتا ہے۔ یہ علی کے چاہنے والے تھے جو محبت علی کے جرم میں اپنی اپنی قبروں کو لکھا ہوا 18 قبریں کھود رہے ہیں، مشغول ہیں۔ اور ایک بار حاکم شام گزرا ان کے درمیان سے تو ایک حج کے ساتھی نے دیکھا آتے ہوئے، تو لکھا ہے وہ گڑھے سے قبر سے کھڑا ہوا اور سینہ تان کے کہتا ہے حاکم شام سے کہ معاویہ گہری کھود گئی اور گہری کھودوں؟ یہ کون ہے جو موت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے مذاق کر رہا ہے؟ یہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ کیا خوف علی کے چاہنے والوں کو موت سے۔ وہ ایک بار جھلایا اور اس کے بعد پھر واقعہ بڑا لمبا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ہوتے ہوتے یہاں تک بات آئی کہ حج بن عدی کو بلایا گیا اور کہا گیا انہیں لے جاؤ، سولی دے دو۔ جو شام گئے انہیں معلوم ہے حج بن عدی کی قبر جو ہے وہ شام میں ہے۔ جلاد لے کے چلا آیا، پیچھے پیچھے معاویہ بھی ہے۔ جب وہاں لے آیا جہاں سولی دینی تھی تو ایک بار معاویہ نے کہا حجر کوئی آخری خواہش ہے؟ تو حجر نے کہا پوری کرے گا۔ تو کہا ہم اتنے بھی ظالم نہیں ہیں کہ مرنے والے کی آخری خواہش کو پوری نہ کریں۔ بتاؤ کیا خواہش ہے؟ سنیے گا، کہاں پڑھا جاتا ہے، کہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟
کیسے سناؤں میں آپ کو؟ کیا خواہش ہے؟ تو لکھا ہے کہ حجر نے اشارہ کیا اپنے جوان بیٹے کی طرف کہ پہلے میرے سامنے اس کو سولی دو. حیران ہو گئے آپ؟ پہلے میرے سامنے میرے نگاہوں کے سامنے، یہ میرا نور نظر ہے، میری نظر کے سامنے اس کو سولی دو. حیران ہو گیا معاویہ کہ حجر تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوتا ہے کہ اولاد پر باپ اپنے قربان کرتا ہے، تم کیسے باپ ہو کہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے اولاد کو مرنا دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہ کیوں؟ جواب سنیے گا. اس لیے کہ میں مطمئن ہو کے مرنا چاہتا ہوں. کہ میں، یہ حجر کا، میں مطمئن ہو کے مرنا چاہتا ہوں. کہ کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ میں اس اطمینان سے مروں کہ کہیں میرے بعد میرے بیٹے تیری بیعت تو نہیں کر رہی، کہیں میرے بعد میری اولاد میرے بیٹے تیری بیعت تو نہیں کر لی موصل پہ. اس لیے میں مطمئن ہو کے مرنا چاہتا ہوں. یہ ہے مولا کے چاہنے والے. لکھا حجر کے سامنے حجر کے جوان بیٹے کو صلیب چڑھا دیا گیا. پھر معاویہ آگے بڑھا، اور کوئی خواہش؟ کہ اگر پوری کر دے تو بڑا احسان ہوگا. کہ بتاؤ کیا خواہش ہے؟ سنیے گا. تو حجر نے کہا بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے. اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے. جتنے شہید آپ کو نظر آئے اکثریت کہاں ملے گی؟ جب مجھے کیا وصیت ہے، کیا خواہش ہے؟ 2 رکعت نماز. کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے. کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. تو لکھا ہے کہ حجر بن عدی نے خاک پر تیمم کیا اور 2 رکعت نماز بڑی سرعت سے پڑھ لی، بڑی تیزی سے پڑھ لی. 2 رکعت نماز تیزی سے پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد ہاتھ کو جھاڑا اور کہا لے سولی پہ چڑھا دے. کہا سن، توجہ میں سن، یہ حجر بن عدی کی زندگی کی پہلی اور آخری نماز ہے جو ہم نے اتنی جلدی پڑھ لی. کیا کہا؟ کہ یہ میری زندگی کی آخری پہلی نماز ہے جو میں نے، پہلی نماز جو ہم نے اتنی جلدی پڑھ لی. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ علی کا چاہنے والا موت سے ڈر کر نماز کے آنچل میں پناہ لے رہا ہے، اس لیے میں نے پڑھ لی. میرے عزیزو، یہ مولا کائنات کے چاہنے والے تھے. لکھا ہے کہ حجر بن عدی کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا اور کئی روز تک لاش جو ہے وہ صلیب پہ لٹکی رہی، یہاں تک کہ جسم کے ذرے سورج کی تمازت سے خشک ہو گئے. لیکن ہاں رہتی دنیا تک قیامت تک جرأت داستان چھوڑ کے چلے گئے. آج بھی حجر ہمارے لیے قابل فخر ہیں. میرے عزیزو، یہ 2 میں نے مولا کے چاہنے والے واقعہ اس لیے سنا تاکہ آپ کو اہمیت اور اندازہ لگے کہ شیعت اور مولا کائنات کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے. بات کہیں اور پہنچ گئی، پڑھنا کچھ اور تھا. تو محسن اسلام جناب ابو طالب، اللہ اکبر، اسلام پر احسان ہے ان شخصیتوں کا. ایک جناب خدیجہ، ایک جناب ابو طالب کا. اور میں نہیں کہتا ہوں، میری کیا حیثیت، جاہل آدمی ہوں، مجھے کیا معلوم. مولا امام حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے تو پہلا خطبہ اور پہلے خطبہ کا جملہ ہے کہ نحن من سلالت ابو طالب، ہمیں سمجھو ہمارے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام پر جو ہے وہ، جو اسلام کے رگوں میں لہو ہے وہ ابو طالب کا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے کہا کہ ہمارے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے. کبھی موقع ملے تو یہ 18 جو بنی ہاشم ہیں ان کے نام آپ کاغذ پہ لکھیے وردیت کے ساتھ، تو آپ کو ہر نام کے آخر میں ابو طالب ملے گا. ہر نام کے آخر میں ابو طالب ملے گا. حسین ابن علی ابن ابو طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب.
قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب، علی اکبر بن حسین بن ابو طالب، ہر نام کے آخر میں آپ کو ابو طالب ملے گا۔ گھر اجڑ گیا کربلا میں ابو طالب کا، دنیا کو تو مفت میں دین مل گیا، گھر اجڑ گیا ابو طالب۔ یہ کربلا کے خاک پر جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں عباس کی شکل میں، یہ عباس کا لاشا نہیں، ابو طالب کا لاشا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مال مجلس، اللہ اس مجلس کو اور آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ یہ جو جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہے علی اکبر کی شکل میں، یہ ابو طالب کا لاشا ہے۔ کس قدر محبت تھی رسول اللہ سے امام حسین کو، کس قدر محبت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کسی نے امام حسین کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، مولا امام حسین کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، میرا امام پہلی مرتبہ مسکرایا ہے جب گود میں علی اکبر کو لا کے ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، نانا کے چہرے کو دیکھا علی اکبر کی شکل میں تو میرے مولا حسین کے لبوں مسکراہٹ آئی۔ علی اکبر ہم شبیہ رسول، شکل و صورت مشابہ، رفتار و گفتار مشابہ، کلام کرنے مشابہ، اور رفتار بھی آپ کے رسول اللہ جیسی ہے، بالکل ہو بہو۔ اللہ، آپ کو معلوم ہے لکھا ہے کہ مدائن کا امام کا چاہنے والا جس نے نبی پاک کو دیکھا، نظارت نہیں کی تھی، اسے معلوم ہوا کہ امام حسین کا کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے جو رسول اللہ کا ہو بہو ہے، ہم شکل ہے، تو شوق زہارت لے کر وہ مدینے آ گیا۔ گیا امام کو تو شرم میں امام کو سلام کیا، کہا مولا بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کے نانا کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے آپ کے نانا کو نہیں دیکھا، اور میں نے سنا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی بیٹا دیا ہے جو آپ کے نانا سے مشابہ ہے، تو دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس بیٹے کی زیارت کرا دیں۔ تو امام نے اشارہ کیا، جناب علی اکبر آنے کے بعد امام نے کہا یہی میرا بیٹا ہے جو میرے نانا سے مشابہ ہے، لیکن بہت دیر تک وہ دیکھتا رہا۔ جب زیارت کر چکا تو کہا مولا آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے زیارت کرا دی، ایک خواہش اور ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے دے، جب کبھی میں نبی کے زیارت مشتاق ہوں تو اپنے بیٹے کی زیارت کر لوں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہ بھائی میں دعا کر دوں اللہ تمہیں بیٹا بھی دے دے، اگر کبھی زندگی میں اس بیٹے کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے تو تم پر کیا گزرے گی؟ اس نے کہا مولا میری آنکھوں میں چبھ جائے، میرے بیٹے کے پیروں میں چبھے۔ امام نے کہا ویسی دعا نہ کرا، ارے میرا علی اکبر ہوگا، اس کے نیزہ، اس کے سینے پر نیزہ لگے گا۔ میرے عزیزوں بہت بڑی مصیبت ہے، بڑی محبت تھی امام کو علی اکبر سے، بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ لکھا جب جناب علی اکبر گئے مکتب لڑنے کے لیے تو امام ایک ٹیلے پر آ گئے، برندی پر آنے کے بعد اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی جنگ دیکھنے لگے۔ عباس لڑے کوئی تاریخ نہیں امام نے دیکھا ہو، قاسم نہیں دیکھا، آنا محمد نہیں دیکھا، مگر جب شہزادہ آیا تو امام ٹیلے پر آ گئے اور ٹیلے پر کھڑے ہو کے اپنے جوان بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ مولا کسی کی جنگ نہ دیکھی، یا علی اکبر جنگ کیوں دیکھ رہے؟ شاید راز رہا ہو کہ نانا کو ہر رنگ میں دیکھا تھا مگر کبھی لڑتے نہیں دیکھا۔ آج امام علی اکبر کی شکل میں اپنے نانا کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ میرے عزیزو جناب علی اکبر کو جناب زینب نے پالا ہے، جناب زینب نے پالا ہے۔ اس قدر محبت تھی بیوی کو، ہر وقت نگاہ کے سامنے علی اکبر، بڑی مظلوم شہادت ہے۔ جوان بیٹا آیا، بابا اجازت دیجیے، تو امام نے کہا تقدم یا ولدی، میرے لال آگے بڑھو، پہلا شہید جناب علی اکبر۔ امام کے دو بیٹے، جناب علی اصغر ایک جناب علی اکبر، سب سے پہلی شہادت ہوئی ہے امام سے پہلے علی اکبر کی، اور سب سے آخری شہادت بھی علی اصغر کی ہے امام کے پہلے۔
دو بیٹے دونوں قربان۔ میرے عزیز جب آئے تو امام نے رخصت کر دیا۔ اب جناب علی اکبر خیمے میں آئے، آنے کے بعد پھوپھی بھی اجازت لی ہے۔ میرے عزیزوں کون کس طرح رخصت ہوا ہے تو سب کتابوں میں مل جائے گا، مگر جناب علی اکبر اتنا ملتا ہے کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی تھا جو دامن پر کھینچ لیتا تھا۔ دل نے کہا ہو سکتا ہے پھوپھی رہی ہو، دماغ نے کہا نہیں پھوپھی نہیں ہو سکتی، پھوپھی اگر پکڑے گی تو بازو پکڑے گی، دامن نہیں پکڑے گی۔ ہو سکتا ہے ماں رہی ہو، نہیں ماں بھی نہیں، ماں پکڑے بازو پکڑے دامن نہیں پکڑے۔ کون تھا جو دامن پکڑے؟ کوئی اور نہیں تھا، یہ علی اکبر کی بہن سکینہ۔ اے بھیا، بھائی اور بہن کی محبت بڑی بے مثال محبت ہوتی ہے۔ اللہ بھائیوں کے بہنوں کو سلامت رکھے۔ دامن پر کھینچ لیتے اے بھیا جو گیا۔ میرے عزیزو جناب علی اکبر آئے، آنے کے بعد باپ سے لپٹ گئے، بابا باپ اجازت دیجیے۔ امام نے اجازت دی، جناب علی اکبر مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد جنگ کی۔ کسی نے آ کے خبر دی امام کو کہ کوئی ایسا پہلوان آ گیا ہے جو بہت بڑا پہلوان ہے۔ امام چاہتے تھے ایک بار اور علی اکبر کی زیارت کر لیں۔ کہے فضا، ارے علی اکبر کی ماں سے کہو ارے بیٹے کے لیے دعا کرے، بیٹا واپس آئے۔ لکھا ماں نے دعا کی، یا اللہ تجھے واسطہ یعقوب کا، تجھے واسطہ حاجرہ کا، میرے بیٹے علی اکبر کو۔ ہاں میرے عزیزو علی اکبر واپس آئے، ماں کی دعا قبول ہوئی۔ امام نے اپنے سینے لگا دیا، بیٹا آ گئے؟ ہاں میرا پاپا میں کیسے لڑ رہا تھا؟ کہا جیسے دادا حضرت کرار لڑ رہے ہوں، جیسے دادا حضرت کرار لڑ رہے ہیں۔ کہا بابا جنگ پسند آئی؟ کہا بہت پسند آئی۔ کہا بابا تھوڑا سا پانی ملے گا؟ اللہ اللہ جب پانی مانگا تو لکھا ہے امام نے مدینے کو رکی، آواز دی نانا گواہ رہیے گا، پہلی مرتبہ جوان بیٹا کچھ مانگ رہا ہے۔ ہاں باب یادا پھر وہ منزل آئی کہ جناب علی اکبر مقتل میں آئے، اور اللہ اللہ کی منزل آئی کہ علی اکبر نے آواز دی، بابا میرا آخری سلام۔ ادھر سلام کیا علی اکبر نے، ادھر امام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لکھا ایک بار اٹھے اور چار گھوڑے بیٹھے لیکن دکھائی نہیں دے رہا تھا، کبھی داہنے طرف گئے کبھی بائیں طرف گئے۔ ایک بار جناب نے کہے بھیا ارے گھوڑا تو ادھر کھڑا ہے، آپ ادھر کہاں جا رہے؟ کہے بہن جب سے اکبر نے پکارا آیا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور باب یادا مولا یا علی یا علی کہتے ہوئے اکبر کے لاش تک آئے۔ کیا ظلم ہوا تھا! اللہ اللہ، علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا تھا نا، اور نیزے کی انیس سینے میں رہ گئی تھی۔ ایک بار جب بوڑھا باپ پہنچا تو کہا بیٹا کرا رہا ہے؟ کہا بیٹا کیا تکلیف ہے؟ کہا بابا نیزے کی انیس سینے میں رہ گئی۔ اچھا میرے لال، ایک بار لکھا ایک ہاتھ زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ سے نیزے گنی کو پکڑا اور ہاتھ یا علی مدد یہ کہہ کے انی کو نکالا، سا کلیجہ نکال آیا۔ علی اکبر آواز جال دیتا، ارے ایک بار باپ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میرے لال علی اکبر۔ آواز گریا بلند اللہ اناکم اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہاں ارباب یادا، یہ مسائل کا جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ جناب علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا گیا۔ میں اکثر پڑھتا ہوں، آج سے 220 برس پرانا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے سید مہدی بن الروم، ان کا معمول یہ تھا کہ ایام اعظم میں امام کے حرم میں مصائب کربلا بیان کرتے تھے۔ صبح آ جائیں، نماز صبح پڑھیں اور اس کے بعد ممبر پہ جائیں اور ترتیب کے ساتھ امام کے مصائب کربلا بیان کرتے تھے۔ اب ظاہر کا مولا کا حرم ہو اور سید مہدی کی زبان ہو اور امام کو روضہ ہو، کیا عالم ہوگا گریا کا۔ لیکن نبی محرم آئی اور آج سید مہدی آئے، وہ آنے کے بعد علی اکبر کا مصائب پڑھ رہا تھا۔ مصائب پڑھتے پڑھتے ایک بار ان کے زبان سے نکلا کہ دشمن نے اکبر کے سینے پر نیزہ مارا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، حرم میں ہر طرف رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اللہ اللہ، ایک بار خادم دوڑ کے آئے، حرم کے آنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا سید ممبر صاحب اتر آئے ہیں، کیا ہم نے کوئی غلط بات پڑھ دی؟ کہا ہمیں غلط صحیح کو پتہ نہیں ہے، مگر جب سے آپ نے جملہ پڑھا وہ دیکھیے امام کی قبر ہاتھا سے تازہ خون بہ رہا، تازہ خون بہ رہا ہے۔ ارے سید بغور دیکھا، دل پر چوٹ لگی،
ممبر کو چھوڑا، روتے ہوئے گھر آئے، خواب میں لگا شہزادی آ گئی، اے بیٹا مہدی اب میرے بیٹے کے حرم میں یہ فقرہ نہ پڑھنا۔ کہے بی بی کیا فقرہ غلط ہے؟ کہیں فقرہ تو صحیح ہے، مگر جب سے تم نے پڑھا، آئے میری بیٹی زینب اپنے بھائی گلے میں باہیں ڈال کر وہ ایک ہی سوال کرے، اے بھیا کیا میرا اکبر اس لائق تھا اسے نیزہ مارا جائے؟ آواز گریا بلند ہے، اے ارباب ادا بس مسائل تمام ہو گیا۔ آخری فقرہ سنیے۔ واقعہ کربلا گزر جانے کے بعد مدینے میں کسی سائل نے چوتھے امام سے پوچھا، مولا میں نے سنا یہ ہے کہ کربلا میں آپ کے پھوپھی زینب نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ میرے مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ عاشور کا دن ہو اور آپ کے پھوپھی کے سر پہ سرخ چادر ہو۔ امام نے کہا، اے سائل تو نے سوال کر کے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ارے چادر تو سفید تھی، مگر جب میرا بابا میرے بھیا اکبر کے لاش کو لے کے آیا تو میری پھوپھی نے اپنے کو لاش پر گرا دیا، خون علی اکبر سے چادر سرخ ہو گئی۔ واہ حسین والیہ سالم لعنت القوم الظالمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ واسطہ محمد آل محمد ہماری آنسوں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کو پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جو مریض ان کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ مخرون قضا فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کو ظلم تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔